کہ انسان آخرت کی رسوائی سے بچے۔ یہ سیرت کا 73 نمبر پہلو ہے، آخرت کی رسوائی سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا کی رسوائی نہیں ہے، آخرت کی رسوائی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو جو دعا کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ دعا کا حکم ہے کہ مومن انسان جب اللہ سے دعا کرے تو یہ دعا کرے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ اے اللہ تو ہمیں عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، اور اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دنیا کی رسوائی نہیں ہے۔ آج اگر مجھے اور آپ کو پیسہ نہ ملا، دولت نہ ملی، عہدہ نہ ملا، یہ رسوائی نہیں ہے۔ اصل رسوائی وہ ہے کہ جو قیامت کے دن کی ہے۔ دنیا میں انسان چند انسانوں کے سامنے رسوا ہوگا۔ قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,44,000 کم و بیش انبیاء ان کے سامنے رسوائی ہوگی۔ یہاں تو چند ہزار کے سامنے رسوائی ہے، وہاں کھربوں انسانوں کے سامنے رسوائی ہوگی۔ یہاں انسانوں کے سامنے، وہاں رب العالمین کے سامنے ہوگی، وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگی، وہاں بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی ہوں گے۔ اس لیے رسوائی قیامت کی رسوائی ہے۔ تو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آخرت کے دن کی رسوائی سے بچائے، اور آخرت کی دن کی رسوائی سے انسان تب بچے گا جب اس کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہوگا، اس کی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے گی، تو وہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ وہ دن ہوگا قیامت کا دن جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، اور ان لوگوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا جو لوگ ایمان لے کر آئیں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے بھی دوڑ رہا ہوگا، ان کے دائیں بھی دوڑ رہا ہوگا، ان کے بائیں بھی دوڑ رہا ہوگا۔ ایمان والے کہیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو آخرت میں دوڑنے والی چیز دولت پیسہ نہیں ہے، اعمال ہیں۔ آخرت میں کام آنے والی چیز انسان کے نیک اعمال ہیں، اور یہی اعمال قیامت کے دن انسان کے آگے آگے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے انسان آگے کی طرف جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ قیامت کے دن ایمان والوں سے کہیں گے، ذرا ٹھہر جاؤ تاکہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، تم ہمارا اپنا نور ہمیں بھی دے دو، آج ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کیونکہ قیامت کے دن روشنی اعمال کی ہوگی، یہ بلب اور بجلی کی روشنی نہیں ہوگی، اعمال کی روشنی ہے۔ اس لیے جس انسان کی زندگی میں جتنے اعمال ہوتے ہیں اتنی زندگی روشن ہوتی ہے، اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے، اس کا چہرہ بھی روشن ہوتا ہے، اس کی ذات بھی روشن ہوتی ہے، اس کی زبان بھی روشن ہوتی ہے۔ اس لیے اعمال کا اثر صرف ظاہر تک نہیں ہوتا، یہ باطن پہ اثر ڈالتا ہے۔ تو منافق قیامت کے دن کہیں گے ایمان والوں سے ٹھہرو تاکہ یہ تمہارے نور کی روشنی ہم بھی لے لیں۔ مسلمان کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، لوٹو لوٹو دنیا کی زندگی کی طرف، یہاں اب نور نہیں ملے گا، فالتمسوا نورا، یہ نور تو دنیا میں ملنا تھا، دنیا میں تم نے اس نور کو، اعمال کو نہ لیا، تم نے چھوڑ دیا، آج کے دن تمہیں نور نہیں ملے گا۔ تو گویا سیرت کا ایک پہلو کیا ہے کہ انسان آخرت کی رسوائی سے بچنے کی فکر کرے۔ میں 2 واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مسند احمد میں یہ واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے ایک جگہ سے آپ گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ خوشبو یہ فرعون کی ایک باندی تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی مارا کرتی تھی، یہ اس کی اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیاں یہاں دفن ہوئی ہیں، یہ ان ہڈیوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ واقعہ کیا تھا ان کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ یہ جو فرعون کی خادمہ تھی، یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں ایک دفعہ کنگھی مار رہی تھی، کنگھی مارتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی اٹھائی،
فرعون کی بیٹی نے کہا یہ تو نے جو نام لیا ہے اللہ کا، رحمان رحیم کا، اس سے تیری کیا مراد ہے؟ اس نے کہا اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرا جو باپ فرعون ہے اس کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا نہیں، رب تو میرا والد ہے، یعنی فرعون رب ہے، یہ تیرا رب کہاں سے آ گیا؟ اس نے جا کر اپنے باپ فرعون کو بتایا، کہا کہ یہ جو ہمارے گھر میں پلتی ہے، آج تو یہ کہہ رہی تھی ہمارا رب وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اور اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کا نام لیا ہے۔ فرعون غصے اور جلال میں آیا اور اس نے اس خادمہ کو بلایا اور بلا کر کہا کیا تم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہے؟ کہا لے کر آتی ہوں۔ ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئی ہے؟ کہا لے کر آئی ہوں۔ کہا مجھے رب مانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے علاوہ میں کسی کو رب نہیں مانتی۔ جب دل میں ایمان آتا ہے پھر انسان کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ دیکھیں عورت بڑی نازک ہے نا، عورت بہت نازک ہے، لیکن فرعون جیسا شخص 20,000 سے زائد بچوں کو جس نے ناحق قتل کیا تھا، کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو، لیکن واہ اللہ تیری قدرت، تو نے موسیٰ کو پیدا بھی کیا، فرعون کے گھر میں اس کی پرورش بھی کی۔ اللہ نے اپنی قدرت بتائی، فرعون جس بچے کے پیدا ہونے کو تو روک رہا ہے، ہم اس بچے کی پرورش تیرے گھر میں کر کے دکھائیں گے۔ اللہ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا۔ تو ابھی یہ فرعون نے پوچھا کہ مجھے رب مانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کو رب مانتی ہوں۔ اس ظالم نے یہ کیا، پیتل کی ہانڈی منگوائی اور اس میں تیل ڈالا اور تیل کو خوب گرم کیا۔ جب یہ تیل بھڑکنے لگ گیا تو اس باندی کے چند بچیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی چند بچیاں تھیں اور ایک دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے کہا اگر تو میرے اوپر ایمان نہ لے کر آئی تو میں تجھے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا تو بھلے ڈال دے، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہوں، اس کے علاوہ نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو نہ ڈالا، اس کی بچی کو ڈالا۔ انسان کی ذات پر کوئی تکلیف آئے تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، اولاد پہ تکلیف آئے تو برداشت نہیں ہوتی۔ خود بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، تڑپنے لگ جائے، گوارا ہے۔ بیٹا بیمار ہو جائے ساری رات نیند نہیں آتی، بچی بیمار ہو جائے ساری رات تڑپتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس ماں نے کیا کیا، اس کے سامنے فرعون نے کہا اس کی ایک بچی کو کھینچو۔ وہ بچی ماں سے لپٹ رہی تھی، اماں جی بچا بچا، یہ ماں دیکھ رہی ہے اس کے ایک بول پر اس کی بچی کی جان بچ سکتی ہے۔ صرف زبان سے یہ بول دیتی کہ فرعون میں تجھے رب مانتی ہوں، بچی کی جان بچ جاتی۔ کیا ایمان تھا، کیا ایمان تھا، کیا ایمان تھا، جس کے ایک بول پر بچے کی جان بچے۔ وہ بچوں کا سودا کر دیتے ہیں اور بچے بھی تیل میں تل رہے ہیں۔ لیکن بچے کا ہارٹ اٹیک ہو جائے، بچہ مر جائے، صبر ہو جاتا ہے، لیکن بچے کو گرم تیل میں ماں کے سامنے ڈالا جائے۔ ماں سے زیادہ شفیق کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ جب تشبیہ دیتا ہے اپنی رحمت کی ماں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ لیکن اس ماں نے جب یہ دیکھا ہے بچی لپٹ رہی ہے، ماں کہتی ہے بیٹی انتظار کر، جنت میں ملاقات ہوگی۔ کھینچ کر اس کو ڈالا گیا، جیسے ہی ہانڈی میں ڈالا ہڈیاں الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا، وہیں اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ فرعون نے کہا مجھے رب مانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے دوسری بچی کو اس سے کھینچا اور کھینچ کر لے جایا اور اس میں ڈال دیا۔ فرعون تو وہ ظالم ہوا کرتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ جب ایمان لے کر آئی تھی، یہ وہ ظالم ہے، قرآن بھی اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ یہ ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیتا تھا، کیل، اور وہ بھی عورت کے جسم میں اگر کیل پڑ جائے تو پھر اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو اس نے حضرت آسیہ کی اور اس فرعون کی یہ باندی اور جو ایمان لے کر آئے تھے ان پر اس نے کیلیں ٹھونک دی تھی۔ جس وقت حضرت آسیہ نے اس پر ایمان نہ لایا، اس ظالم نے کہا تھا کہ اس کی نگاہیں میرے محل کی طرف کرو، اور حضرت آسیہ کے جسم پہ کیلیں ٹھوک دی تھی اور کہنے لگا تاکہ تجھے یہ میرا محل دیکھے، تجھے حسرت ہو کہ تو نے میرے اوپر ایمان نہ لایا، اس کی وجہ سے تیری جان ہم نے لے لی۔ اس موقع پر اس نے ایک دعا کی، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ بیان کرتا ہے تمہیں مثال فرعون کی بیوی کی، اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جس نے کہا اے اللہ تو جنت میں بنا دے میرے لیے محل۔ یہ فرعون کہتا میرا محل، اے اللہ تو میرے لیے جنت میں محل بنا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے اللہ مجھے نجات دے فرعون اور فرعون کے کارندوں سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے اللہ تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اللہ نے پھر حضرت آسیہ کو نجات دی اور اس کے بدلے اللہ نے جنت میں بہترین محل تعمیر کیا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، اب اس کی آخری بیٹی رہ گئی، دودھ پیتی۔
فرعون کہنے لگا میرے اوپر ایمان لاتی ہے؟ کہا نہیں۔ اس نے وہ دودھ پیتی بچی اس سے کھینچی، ماں یہ دیکھ کے گوارا نہ کر سکی۔ بچہ جتنا چھوٹا ہو اتنی شفقت زیادہ ہوتی ہے، اور جب بچہ دودھ پیتا ہو تو پھر ماں کی ممتا تو جاگ اٹھتی ہے۔ اب وہ ماں کے تھنوں کے ساتھ اور ماں کے سینے کے ساتھ گویا لگی ہے۔ جب اس نے یہ دوبارہ چھیننا چاہا، اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دے دی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا اماں جی صبر کر، یہ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں، اصل آخرت کا عذاب ہوتا ہے، آخرت میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اس نے کھینچا اور اس بچی کو بھی ڈالا، اور وہ بچی بھی تیل میں اس طرح تل گئی جس طرح کہ ہم تیل میں مچھلی کو ڈالتے ہیں تو مچھلی تل جاتی ہے۔ اب فرعون نے کہا اس کو بھی ڈالو۔ اس نے اپنی زندگی کی آخری خواہش بتائی، اس نے کہا مجھے بھی ڈال دینا، لیکن ایک بات ہے کہ میرے اور میری بچیوں کی ان ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کرنا، میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کرنا۔ فرعون نے اسے بھی ڈالا اور اس کا جسم بھی جل گیا۔ جب ان کی یہ ہڈیوں کو یہاں دفنایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے، مسند احمد کی اس روایت میں ہے، آپ نے خوشبو کو سونگھا تھا، زمین میں دفن ہے، اعمال کی خوشبو فضا میں آ رہی ہے، نیکی چھپتی نہیں ہے۔ انسان نیکی 7 پردوں میں بھی کرے، اللہ نیکی کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ نیکی کی وجہ سے انسان کو عزت دیتا ہے۔ وہ اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی، ایسی عزت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشبو محسوس کی۔ جبرائیل نے فرمایا یہ اس ماں کی اور ان بچیوں کی ہڈیوں کی خوشبو ہے جو آپ نے محسوس کی ہے۔ گویا سیرت کا یہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میں ہمیں یہ درس دیا گیا آخرت کی رسوائی سے بچنا چاہیے، دین پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ مال اور دولت کی خاطر کبھی انسان ایمان کو، اسلام کو نہ چھوڑے۔ آج کل پیسے کے لیے، عورت کے لیے، دولت کی خاطر انسان مذہب چھوڑ دیتا ہے، کوئی قادیانی بن جاتا ہے، کوئی رافضی بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان حقیر دنیا کے لیے ایمان کو نہ چھوڑے اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کئی اتوار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دروس چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ آپ کی ذات اقدس اتباع اور اطاعت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اقدس ہیں، تو آپ کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں جن میں سے میں نے 73 پہلوؤں پر درس ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں سیرت کے اس کے بعد کے پہلو ہیں۔ 74 نمبر سیرت کا پہلو یہ ہے کہ تعریف اور توصیف میں بخل سے کام نہ لیا جائے، یعنی کسی انسان میں کوئی وصف نظر آئے تو اس کی تعریف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو کسی خوبی سے مالا مال فرمایا ہے تو اس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ وصف بھی نظر آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ دوسروں کی خامیاں تلاش کی جاتی ہیں۔ گویا ایک انسان نے دوربین فٹ کی ہے، وہ دوسرے پر نظریں جما کے رکھتا ہے، کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی عیب نظر آ جائے تاکہ میں معاشرے میں اسے رسوا کر دوں، لوگوں کے سامنے اس کی عیوب کا تذکرہ کروں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو یہ تھا کہ آپ دوسروں میں ان کے کمالات اور اوصاف دیکھ کر ان کی مدح فرماتے تھے۔ تعریف کرنے سے دوسرے کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ اس نیک کام میں مزید آگے بڑھتا ہے۔ شریعت نے ہمیں درس یہ دیا ہے کہ کسی کو خامی یا کوتاہی بتانی ہو تو اکیلے میں بتائی جائے، اور کسی کی تعریف کرنی ہو تو مجلس میں کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر فرمایا کہ ایک مومن
دوسرے مومن کے لیے بمنزل آئینے کے ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کے لیے بمنزل آئینہ اور شیشہ ہے۔ شیشے کا کام یہ ہوتا ہے جب کوئی انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کو اس کا عیب بتاتا ہے، اور انسان اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس نے مجھے میرا عیب بتایا ہے۔ اب اگر چہرے پر کوئی چیز لگی ہو، کپڑوں پر کوئی ہو، تو آئینے میں دیکھ کر انسان اپنی اصلاح کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرے میں کوئی عیب دیکھے تو اسے بتائے تو دوسرا بھی اپنی اصلاح کرے۔ آئینہ ہر ایک کا عیب اسی کو بتاتا ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا۔ تو مومن کو چاہیے کسی میں کوئی عیب دیکھے تو اسی کو بتائے، کسی اور کو نہ بتائے۔ آئینہ ہر ایک کا عیب اسی کو بتائے گا، ایک کے عیب کو دوسرے کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرے گا۔ مومن بھی کسی میں عیب دیکھے تو صرف اسی کو بتائے، کسی اور کو نہ بتائے۔ آئینہ جب عیب بتاتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اپنے جیب میں اسے ساتھ رکھتا ہے، جب ضرورت پیش آتی ہے ہر دن آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا جو عیب بتائے اس سے خوش ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو تمہیں تمہاری خامیاں بتا رہا ہے وہی تمہارا حقیقی دوست ہے۔ ایک شخص سامنے تو تعریف کرے لیکن پیٹھ پیچھے برا بھلا کہے تو وہ دوست نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ دوست ہے جو تنہائی میں انسان کو اس کے عیوب بتائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ تو اس میں سیرت کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں کوئی بات دیکھتے تھے، کوئی وصف، تو آپ ان کی تعریف فرماتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے روایت یہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ آپ نے کچھ صحابہ کو دیا اور بعض صحابہ ایسے تھے آپ نے انہیں نہ دیا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور نے ہمیں نہ دیا اور فلاں فلاں کو آپ نے مال غنیمت میں حصہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ حضور کا مقصد یہ تھا کہ حضور اگر کسی کو دیتے تھے یا تو وہ شخص محتاج زیادہ ہوتا تھا، مفلوق الحال ہوتا تھا، تنگ دست ہوتا تھا، یا آپ کسی کو دیتے تاکہ اس کی اسلام کی طرف رغبت ہو جائے، یا کبھی مقصود ہوتا تھا کسی کے شر سے بچنے کے لیے ہوتا، یا کبھی اسے یہ غنیمت دے کر اسلام کی طرف اس کے میلان کا اظہار ہوتا تھا۔ تو آپ نے جب چند ایک کو دیا اور بعض کو نہ دیا، آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ بعض نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَاءِ وَالْخَيْرِ فِيهِمْ عَمَرُ بْنُ تَغْلِبَ۔ آپ نے فرمایا میں بعض لوگوں کو مال دے دیتا ہوں اور بعض لوگوں کو نہیں دیتا، ان کے دلوں میں اللہ نے مال کی محبت نہیں ڈالی ہوتی، ان کے دلوں میں استغنا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں خیر کے ساتھ تعلق، نیکی کے کاموں میں رغبت ہوتی ہے، اس لیے میں انہیں نہیں دیتا۔ ان لوگوں میں ایک عمر بن تغلب بھی ہیں۔ عمر بن تغلب کہتے ہیں میں اس جملے سے اتنا خوش ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مدح میں کہا اگر مجھے سرخ اونٹ مل جاتے، یہ عرب کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا سرخ اونٹ، کہا اگر مجھے سرخ اونٹ مل جائیں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہے جتنی مجھے خوشی اس بات پر کہ حضور نے تعریف کرتے ہوئے میرا نام لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس میں کوئی خوبی نظر آئے تو انسان اس کا تذکرہ کرے، اس کی تعریف کرے۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان تعریف کے معاملے میں بخیل ہے، خامیوں کے معاملے میں سخی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ بچے بھی فرما بردار ہوں تو اپنی اولاد میں بھی کوئی خوبی نظر آئے تو تعریف کرنی چاہیے، بیٹا یہ کام آپ نے اچھا کیا۔ جب مدح کریں گے، انعام دیں گے تو اس میں سبقت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی گھر والی میں کوئی عیب دیکھو تو پھر تم دیکھو اللہ نے اس میں خوبیاں بھی بہت سی ڈالی ہیں۔ اگر تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو تو بہت سی چیزوں کو تم پسند بھی کرتے ہو۔ تو ہر انسان میں اگر چند خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی بہت زیادہ ہیں، تو خوبیوں پہ نگاہ ہونی چاہیے۔ انسان کو شہد کی مکھی بننا چاہیے۔ شہد کی مکھی پھولوں پر جاتی ہے، اچھے اچھے پھولوں پر جا کر ان کا رس چوستی ہے اور لا کر شہد بنا کر دوسروں کو نفع پہنچاتی ہے۔
عام مکھی نہیں بننے چاہیے جو پورے جسم میں وہاں بیٹھتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے، جہاں زخم ہو، جہاں پیپ ہو، جہاں غلاظت گندگی ہو، وہ مکھی وہاں بیٹھتی ہے۔ بننا ہے شہد کی مکھی بنے، کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا، اور اس کے نام پر پوری سورہ نحل۔ اس مکھی کا کام کیا ہے کہ وہ خوبیاں تلاش کرتی ہے، ہر پھول پہ بیٹھ کر اس کا رس لیتی ہے، اور جب یہ سارے رس ملتے ہیں تو یہ اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ اس میں اللہ نے پھر ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہوتی ہے۔ تو جو انسان لوگوں کی خوبیاں دیکھتا ہے، ہر ایک اس سے محبت کرتا ہے، جیسے شہد کو ہر ایک چاٹتا ہے، بچہ بھی محبت کرتا ہے، جوان بھی، صحت مند بھی، بوڑھا بھی۔ اور یہ اتنا قیمتی بن گیا کہ آج اصل شہد ملتا ہی نہیں ہے۔ جو چیز قیمتی بن جاتی ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے، وہ پھر مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوتی۔ تو اس کے چند اوصاف ہوتے ہیں، تو گویا حضور کی زندگی کا وصف، کسی میں کوئی خوبی دیکھی جائے تو اس کا تذکرہ کیا جائے۔ گھریلو زندگی میں کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ انسان گھر والی میں کوئی خامی دیکھتا ہے تو سب کے سامنے اسے برا بھلا کہتا ہے، اور کوئی بات خوبی دیکھتا ہے تو تنہائی میں تعریف کرتا ہے۔ اگر یہ معاملہ اس کے برعکس کرتا، گھر والی میں کوئی خوبی دیکھی، کوئی اچھی بات دیکھی کہ اس نے مہمانوں کا اکرام کیا، صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا، بچوں کی اچھی تربیت کی، تہجد کی نماز پڑھی، تلاوت کی، سب کے سامنے تعریف کرتا، تو یہ نیکی میں آگے سبقت کرتی۔ ہم چونکہ الٹا چلتے ہیں اس لیے نقصان ہوتا ہے۔ تعریف سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں، ایک دفعہ میرے ایک مرید نے میری دعوت کی، میں ان کے ہاں کھانے کے لیے گیا۔ جب کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد پردے کے پیچھے ان کی اہلیہ تھی، تو ان کی اہلیہ نے مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہا، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ نے جو کھانا بنایا، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ رکھا، ماشاءاللہ کھانا بہت لذیذ تھا، اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال عمر میں برکت دے۔ تو کہا میں نے ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے اور ان کے کھانے کی تعریف کی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، پردے کے پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی۔ فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ خاتون رونے لگ گئی، شاید میرے جملے سے اس کو تکلیف پہنچی ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو تکلیف ہو گئی؟ ان کے شوہر سے کہا پوچھیں، کیا کسی جملے کی وجہ سے ان کو کوئی عیب پہنچا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو ان کی گھر والی نے جواب دیتے ہوئے کہا تکلیف نہیں پہنچی، یہ میرا رونا خوشی کا رونا ہے۔ زندگی میری اس شوہر کے ساتھ گزر گئی، 50 سال سے زائد کا عرصہ ہوا، زندگی بھر کھانا بناتی رہی، ان کے لیے خدمت کرتی رہی، کبھی اس نے تعریف نہیں کی۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی تعریف سنی ہے تو خوشی میں رونا آ گیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اپنی تعریف سنی ہے تو اس لیے میں رو رہی ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی اپنے شوہر سے اپنی تعریف نہیں سنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ انسان اگر چند غلام رکھے، چند نوکر رکھے، ہزاروں روپے تنخواہ دے، وہ اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا ایک عورت کام کرتی ہے، کہ وہی گھر والی کپڑوں کو بھی دھو رہی ہے، بچوں کی کو بھی سنبھال رہی ہے، مہمانوں کا اکرام بھی کر رہی ہے، اور شوہر کی خواہشات کو بھی پورا کر رہی ہے، اور شوہر کے لیے اولاد کا ذریعہ اور سبب بھی ہے، اس کے والدین کی خدمت بھی کر رہی ہے، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی اسے ہر چیز وقت پہ مل رہی ہے، اور ایک عورت یہ کام کر رہی ہے۔ دنیا میں نوکر رکھو، وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے نوکری کرتا ہے، اور گھر کی اہلیہ اور بیوی 24 گھنٹے خادم ہوتی ہے۔ جس وقت جاؤ، جس خدمت کا کہو، وہ خدمت کے لیے تیار ہوتی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں لکھا، ایک شخص کو اپنی گھر والی سے کسی بات پر ناچاکی تھی، تو اس نے سوچا کہ میں جا کر حضرت عمر کو شکایت کرتا ہوں۔ شکایت کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس آ رہے تھے، ان کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کے درمیان بھی کسی معاملے میں تکرار ہو رہا تھا۔ اس نے چند باتیں سن لی باہر، تو یہ دروازے پر اس نے دستک دے دی تھی، جانے لگا۔ حضرت عمر باہر آ گئے، پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ میں آیا تھا کہ آپ کو اپنا دکھڑا سناتا، میرے گھر میں گھر والی سے میرا تکرار ہوا ہے، لیکن یہاں پہنچا تو دیکھا آپ کا بھی تکرار ہو رہا تھا، تو میں نے کہا چلو ہم دونوں اس میں برابر ہیں، میں آپ کے سامنے کیا بات عرض کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب عمر اسے برداشت کرتا ہے تو تم بھی برداشت کرو۔
پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری اہلیہ ہے، میری اہلیہ ہے، یہ ایک ہی وقت میں خباز بھی ہے، روٹیاں پکانے والی بھی، یہ غسال بھی ہے، تمہارے کپڑوں کو دھونے والی بھی ہے، یہ تمہارے گھر کی صفائی ستھرائی کرنے والی بھی ہے، تمہارے لیے بچوں کو جننے والی بھی ہے، تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی بھی ہے، تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے لیے کھانا پکانا اور خدمت کرنے والی بھی ہے۔ جب اس میں اللہ نے 20 خوبیاں رکھی ہیں، اگر ایک آدھ خامی ہے تو تم اسے برداشت کرو۔ تو بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا، سیرت کا ایک پہلو کیا ہے، 74 نمبر، کہ کسی میں کوئی وصف دیکھا جائے تو اس کی تعریف کی جائے، اور اگر کوئی خامی دیکھی جائے تو برداشت کیا جائے۔ سیرت میں 75 نمبر پہلو ہے کہ مضر صحت اشیاء سے پرہیز کرنا، یعنی ایسی چیزوں سے بچنا جو انسان کی صحت کو نقصان دے، تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ یعنی شریعت میں یہ تعلیمات بھی ہیں کہ انسان ان چیزوں کو استعمال کرے، وہ چیزیں کھائے جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہے، اور جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا اور بچنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ ہمیں اس پر دلیل سیرت کے اس واقعے سے ملتی ہے۔ یہ سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ام المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ جب آئے تو آپ نے دیکھا کچھ کھجوریں لٹک رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو تناول فرمایا۔ چونکہ گھر والوں کی طرف سے اجازت تھی، آپ نے وہ کھجوریں کھائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھجوریں کھانا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع فرما دیا، اور آپ نے فرمایا مہ مہ یا علی فإنک ناقح، اے علی بچو، اس سے بچو، رک جاؤ اے علی، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی تم ابھی بیماری گزار کر آئے ہو، ابھی تمہارے معدے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ جو گرم چیز ہے اسے تم برداشت کر سکو، بیماری کے ایام گزار کے آئے ہو، اس لیے تم یہ نہ کھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ام المنذر نے ایک حلوہ تیار کیا جو چقندر اور جو کا بنا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے سبق یہ ملا کہ انسان اگر بیمار ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بعض لوگ بیماری کے ایام میں پرہیز نہیں کرتے اور کھاتے ہیں، جی اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن ہمارے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو کسی چیز سے نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس سے پرہیز کرے۔ تو گویا پرہیز کرنا یہ بھی ایک سنت عمل ہے، اور بد پرہیزی کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا اور اپنے اہل و عیال کو تکلیف میں ڈالنا، عزیز و اقارب کو تکلیف میں ڈالنا، اس